حدیث کے اندر بیکار لوگوں میں کس کو شمار کیا ہے اور سخت گنہگار کس کو کہا گیا ہے؟ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے گناہ کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جس کے خرچے کی ذمہ داری اس پر ہے اس کو ضائع کر دے۔ مسلم شریف کی روایت میں موجود ہے، کفا بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته۔ آدمی کے گناہ کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں سے خرچے کو روکے رکھے، یعنی بیوی بچوں کا نفقہ اس پر ہے لیکن وہ محنت کر کے کما کر لا کر ان کو نہیں دیتا، جس کے نتیجے میں وہ تکلیف اٹھا رہے ہیں اور برباد ہو رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، یعنی یہ آدمی بڑا گنہگار ہے جس کا نفقہ اس پر واجب ہے اس کو ادا نہیں کرتا۔ بعض لوگ بیوی بچوں کے نفقے کی ادائیگی کے لیے جو محنت کرنی چاہیے اور جو مشقت اٹھانی چاہیے اور ان کی ضرورتیں پوری کرنے کا جو اہتمام ہونا چاہیے وہ نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود بھی پریشان رہتے ہیں، بیوی کی ضرورت ہے، وہ بھوکی مر رہی ہے، اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، وہ دوسرے کے پاس سے قرض مانگ رہی ہے، وہ خود محنت اور مزدوری کر رہی ہے، دوسرے کے یہاں برتن دھو کر جھاڑو لگا کر اپنی ضرورتوں کو پورا کر رہی ہے، حالانکہ اس کی ضرورتیں تو آپ کو پوری کرنی چاہیے۔ آپ اس کی ضرورتیں پوری نہیں کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ ضائع ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں وہ تکلیف برداشت کر رہی ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ ایسا آدمی بہت سخت گنہگار ہے، اور ایسے آدمی کو حدیث کے اندر بیکار لوگوں میں شمار کیا ہے کہ جس کا نفقہ اس پر واجب ہے اس کو پورا نہیں کرتا۔ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ بس شادی کرنا ہی جانتے ہیں، شادی کے حقوق کیا ہے ان کو پتہ ہی نہیں، جس کی وجہ سے بس اپنی بیوی سے ضرورت پوری ہو جائے، اس کا کام بن جائے، ہو گیا، اس کے بعد اس کے نفقے کی کوئی خبر نہیں، اس کے کپڑے کا کوئی خبر نہیں، بیوی کے لیے دوا دارو کا جو پیسے ہو اس کے لیے کچھ نہیں۔ بعض تو اتنے گرے ہوئے ہوتے ہیں کہ بیوی کو مجبور کرتے ہیں پیسے لانے کے اوپر، دھمکی دیتے ہیں اور مجبور کر کے کہتے ہیں کہ فلاں سے قرض لے کر آ جاؤ، فلاں سے قرض لے کر آ جاؤ۔ وہ بیچاری کمزور کتنی تکلیف برداشت کر سکی؟ اور ایسے لوگوں کے بارے میں آیا ہے کہ یہ بہت زیادہ سخت گنہگار ہے۔ اس لیے اپنے ماتحتوں کی جس کا نفقہ آپ پر واجب ہے اس کی خبر گیری لیا کرے، اس کے نفقے کو پورا کیا کرے۔ آج ہم لوگ سوچتے ہیں کہ روپیہ خرچ کرنے سے گھٹنے والا ہے، کہ کتنا روپیہ خرچ کرے ان کے اوپر، حالانکہ ایک حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر دن جب بندے صبح کرتے ہیں تو 2 فرشتے آسمان سے دعا کرتے ہوئے اترتے ہیں، ان میں سے ایک یوں کہتا ہے کہ اے اللہ، خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما، یعنی جس نے خرچ کیا اور خرچ کرنے کے نتیجے میں اس کا جو پیسہ گیا اس کے بدلے میں اس کو دنیا اور آخرت میں دوسرا دے دے۔ اور دوسرا فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، روکنے والے کے مال کو برباد کر دے۔ چونکہ عام طور پر آدمی اپنے
بیوی بچوں پر یا جن کا نہ خرچہ اور نفقہ اس کے اوپر واجب ہے، اس کی ادائیگی میں جو کوتاہی کرتا ہے، اس کی ایک وجہ اس کا بخل بھی ہے۔ اس کی طبیعت میں جو بخل ہے، اس کی وجہ سے وہ باوجود پیسہ ہونے کے ان کا حق ادا نہیں کرتا اور ان کا نفقہ نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما کر بتلا دیا کہ بھائی تم یوں سمجھتے ہو کہ ان پر خرچ کریں گے تو پیسہ گھٹ جائے گا اور کم ہو جائے گا، اتنا بیلنس کم ہو جائے گا، اتنے روپے جیب سے نکل جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہے۔ ایک فرشتہ تو یوں دعا کرتا ہے کہ اللہ جو خرچ کرنے والا ہے اس کو بدلہ عطا فرما، یعنی اس نے جو خرچ کیا ہے اس کی جگہ پر دوسرے اتنے ہی مل جائے۔ آپ جو سمجھتے تھے کہ پیسہ کم ہو گیا اور گھٹ گیا، وہ گھٹنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے فرشتوں کو دعا کے واسطے مقرر کیا ہے۔ ایک تو دعا فرشتے کی ہو اور وہ بھی اللہ کے حکم سے کر رہا ہو تو وہ دعا تو ضرور قبول ہوگی۔ معلوم ہوا کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بیوی بچوں پر پیسہ خرچ کرنے سے، یعنی جس کا نفقہ ان پر واجب ہے اور ضروریات میں خرچ کرنے سے آپ سمجھتے ہیں کہ پیسہ کم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ جہاں خرچ کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہاں آپ خوب خرچ کرو، ذرا بھی کم نہیں ہوگا، بدلہ ضرور ملے گا، اس کی جگہ پر دوسرا آ جائے گا۔ اور جو یوں سمجھتا ہے کہ خرچ کریں گے تو کم ہو جائے گا اور خرچ نہیں کریں گے تو جمع رہے گا، اس کا حال بھی آگے آ گیا ہے کہ دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اللہ جو بخل کرنے والا ہے، جہاں خرچ کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہاں خرچ نہیں کرتا، اس کے مال کو برباد کر دے۔ اب وہ یوں سمجھ رہا ہے کہ بیوی کے کپڑے لانے ضروری تھے لیکن نہیں لایا اور اس طرح میں نے اتنے پیسے بچا لیے۔ ایک ٹائم کھانا نہیں دیا، بال بچوں کو بھوکا رکھا تو میں نے 200 روپے کی بچت کر لی۔ اس طرح کر کے وہ خوش فہمی میں ہے اور یہاں فرشتہ اس کے لیے بد دعا کر رہا ہے کہ یہ جو کچھ بچت ہوئی ہے وہ برباد ہو جائے۔ اس لیے میرے دوستو اور عزیز ساتھیو، اپنے آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معلومات کو سامنے رکھتے ہوئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارے، انشاءاللہ زندگی خوشگوار